اسلام آباد سے لاہور لے کے گئے اور پھر واپس لاہور پھر لے کے گئے ہیں۔ رات کو میری اطلاع ہے کہ ان کو لے کے گئے ہیں لاہور فار دا ٹیسٹ، لیکن ابھی تک وہ واپس پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے، اور ایگزیکٹ ٹائم جو ہے میں نے کل جو پتہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں اراؤنڈ 12 کے قریب پیش کریں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ 3 سے 4 یا کورٹ ٹائمنگ جب ختم ہونے والی ہوں گی تو اس کے قریب کریں گے۔ میں الیکشن لڑ رہا ہوں اور اگر خدا نے چاہا تو میں ان کے درمیان آ کے یہ الیکشن لڑوں گا۔ اگر میری ضمانت نہ ہوئی اور ان کے مقدمات کی فہرست بڑھتی گئی تو پھر میں جیل کے اندر سے بھی لڑوں گا۔ آپ سب جو ہیں وہ میرے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ وکیل بھی ہیں شیخ صاحب کے، شیخ راشد صاحب تو کہتے ہیں کہ کسی تھانے میں نہیں ہے شیخ صاحب، آپ کی تو ملاقات ہوئی تھی، بتائیے گا تھوڑا۔ جی، آپ کو جیسے معلوم ہے کہ کل عدالت کے حکم کے ساتھ ہم شیخ صاحب سے ملنے کے لیے گئے تھے، کیونکہ مقدمہ جو ہے وہ تھانہ اپارہ میں ہے، اور جب عدالتی حکم لے کے ہم تھانہ اپارہ پہنچے تو وہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ انتظار کریں، تھوڑی دیر میں آپ کو ملوایا جائے گا۔ تو تقریباً 2-2.5 گھنٹے انتظار کے بعد انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کی ملاقات نہیں کروا سکتے، جب کروانی ہوگی ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اس کے بعد پھر جب میڈیا پہ ہم نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم دوبارہ مجسٹریٹ کی کورٹ میں جا رہے ہیں کیونکہ مجسٹریٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے۔ پہلے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کیا تھا جب انہوں نے یہ مقدمہ درج کیا تھا، اور اب ہمیں ہمارا کلائنٹ ہے اس کا ہمیں کوئی اتا پتہ نہیں ہے، ان کی فیملی کو ان کا اتا پتہ نہیں ہے، نہ ان کی ادویات ہیں ان کے پاس۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انہوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا تھرو فون کہ آپ جو ہے وہ اپنے تھانہ سیکریٹریٹ میں پہنچے، آپ کی وہاں پہ ملاقات کرواتے ہیں۔ تو جب ہم تھانہ سیکریٹریٹ میں پہنچے تو وہاں کے انتظامات سے یہ واضح طور پہ معلوم ہوا کہ شیخ صاحب یہاں بھی موجود نہیں تھے، کسی اور جگہ پہ رکھا گیا ہے۔ تو جب شیخ صاحب کو ہم ملے، ملاقات ہوئی، ان کے حال خیریت دریافت کی ہم نے، شیخ صاحب نے اپنے بتایا کہ میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں، اور سب سے امپورٹنٹ جو بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے اور مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں ان کے خلاف اسٹیٹمنٹ دوں، اور اس کے علاوہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح یہ مجھے سندھ لے جا کر 5 لوگوں کے انہوں نے نام لیے جو میں نے کل بھی بتایا، 5 لوگ آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور بلاول بھٹو، یہ میرے قتل کی سازش کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ مجھے مار بھی دیں تو بھی میں مرنا مجھے قبول ہے، لیکن میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اور اپنے حلقے کی عوام کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں، اور اگر خدا نے چاہا تو میں ان کے درمیان آ کے یہ الیکشن لڑوں گا۔ اگر میری ضمانت نہ ہوئی اور ان کے مقدمات کی فہرست بڑھتی گئی تو پھر میں جیل کے اندر سے بھی لڑوں گا۔ آپ سب جو ہیں وہ میرے ساتھ کھڑے ہوں۔ ابھی کیا اطلاعات آپ کے پاس، کب تک ان کو پیش کریں گے، اور آج کا جو کیس ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جوڈیشل ہو جائیں گے یا پوری آپ ضمانت کروا لیں گے؟ دیکھیے، پہلی جب ان کی طرف سے جو ریمانڈ کی ریکویسٹ آئی تھی وہ ایک جینون ریکویسٹ نہیں تھی۔ یہ مقدمہ اٹ سیلف جو ہے وہ جینون نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام اس کی پروسیڈنگ کا ریکارڈ اپنے پاس بلوایا ہوا تھا۔ کل میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست لے کر گئے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ اب نوٹسز کی پینڈنسی کے دوران یہ ریمانڈ لیا گیا، اور ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ کسی طرح سے ان کو ریمانڈ میں پہ لے کر ان کو تنگ کیا جائے اور ان کو ذہنی اور جسمانی ٹارچر کیا جائے، جو وہ پوری طرح سے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ ایسی چیز ہے تو نہیں جس میں جو انہوں نے ریکور کرنی ہو۔ سب امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کا آپ کو ریمانڈ چاہیے تو اس سے آپ نے ریکور کیا کرنا ہے۔ یہاں پر مقدمہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی اور عدالت نے چیز پر انہوں نے بار بار کہا کہ میں اپنی اسٹیٹمنٹ کے اوپر کھڑا ہوں اور میں اس کو ایڈمٹ کر رہا ہوں۔ تو جب کورٹ کے سامنے وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں تو کس چیز کے لیے ان کو فردر چاہیے، اور اس پہ قانون سپیریئر کورٹس کے بہت زیادہ موجود ہیں کہ کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے سے پہلے ریمانڈ کے لیے اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ اس سے فورسفلی اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ لی جا سکے۔ تو آج کا جو ریمانڈ ہے یقینی طور پر پہلے بھی غلط دیا گیا تھا، آج ہم پوری طرح سے کانٹیسٹ کریں گے، کیونکہ انہوں نے جو پروگرس کرنی تھی، جس ٹیسٹ کا انہوں نے ذکر کیا تھا وہ ٹیسٹ بھی آج میری اطلاع یہ ہے کہ ابھی فواد چودھری صاحب کے پیٹرن کی طرح ان کو بھی جیسے رات کو دیر تک اسلام آباد سے لاہور لے کے گئے اور پھر واپس لاہور پھر لے کے گئے ہیں۔ رات کو میری اطلاع ہے کہ ان کو لے کے گئے ہیں لاہور فار دا ٹیسٹ، لیکن ابھی تک وہ واپس پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے، اور ایگزیکٹ ٹائم جو ہے میں نے کل جو پتہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں اراؤنڈ 12 کے قریب پیش کریں گے،
لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی 3 سے 4 یا کورٹ ٹائمنگ جب ختم ہونے والی ہوں گی تو اس کی قریب کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, جو کل شیر رشید صاحب پہ مقدمہ درج ہوا اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بلاول بھٹو کی جو توہین, کیا اس حوالے سے آپ کی شیر صاحب سے بات ہوئی؟ دیکھیے, یہ اس وقت میری بالکل بات ہوئی, اس پہ انہوں نے ایک اور مزاحیہ ایک چٹکلا دیا انہوں نے, بس وہ میں یہاں پہ نہیں کہتا. شیخ صاحب کا جو ریمارکس تھے وہ بیسیکلی تو ان ریمارکس کے اندر کہیں پہ بلاول بھٹو کا نام نہیں لیا. انہوں نے کہا میں نے تو بلو رانی کیوں کہا ہے, میں نے تو ان کا نام ہی نہیں لیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بھی کر رہے ہیں کرتے رہیں, میں ان سے ڈرتا نہیں ہوں, یہ بیسیکلی مجھ کو میرے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن میں ہمیشہ سے عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا ہوں. اس کے علاوہ یہ جو مقدمہ ہے, اس کے مقدمے کی اگر آپ پڑھیں تو جو اس کے اوپر دفعات لگائی گئی ہیں تمام دفعات بیلیبل ہیں, اور میکسیمم اگر یہ کیس کوئی بنتا ہے, پہلے تو یہ ہے کہ ان کا نام ہی نہیں لیا گیا, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ہمارے خلاف یہ کہا گیا ہے, اور ان دفعات پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ جھوٹا مقدمہ ہے, سب کو معلوم ہے. بیسیکلی تو کوئی کرمنل اوفینس کمیٹی نہیں ہوا, کسی کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دینا یہ سب پاکستانیوں کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اگر اور اسی طرح دوسرے شہریوں کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ اگر کسی کی اسٹیٹمنٹ سے ان کو دکھ پہنچتا ہے یا ان کی ذات کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کی ریمیڈیز بھی قانون کے اندر موجود ہے, جو کہ کرمنل ریمیڈیز بالکل نہیں ہیں, سول ہیں کہ آپ ان کے خلاف ڈیفیمیشن سوٹ فائل کریں. میں پھر سے مجھے یہ ڈیفیمیشن سوٹ سے یہ یاد آ گیا کہ اب دیکھیں کہ زرداری صاحب جو ہیں, جو مقدمہ شیخ رشید صاحب پہ بنایا گیا, زرداری صاحب نے عمران خان کو جنہوں نے بیسیکلی اسٹیٹمنٹ دی, اور شیخ صاحب نے ان کی اسٹیٹمنٹ کو ہی مانتے ہوئے آگے چلے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ میں چونکہ عمران خان کو اپنا لیڈر سمجھتا ہوں تو وہ جو کہیں گے میں اس کو سچ مانوں گا. اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں آج تک اپنی بات کے اوپر کھڑا ہوا ہوں. تو زرداری صاحب نے ان کو ڈیفیمیشن کا ایک سول کی کارروائی کا جو ہے وہ نوٹس بھیجا ہے, جبکہ یہاں پہ جو شیخ صاحب ہیں ان کے خلاف انہوں نے فوجداری مقدمہ کر دیا ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے یہ سازش کی ہے, جس نے یہ کانسپریسی ہیچ کی ہے, اس کے خلاف آپ جاتے. اب یہ کانسپریسی دیکھتے کہ ایک مقبول ترین لیڈر کے خلاف اگر اس طرح کی کوئی کانسپریسی بنائی گئی ہے تو پھر آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں, ان کرداروں تک پہنچیں, زرداری صاحب سے آپ تفتیش کریں, بجائے اس کے زرداری صاحب اس میں زیر اعتاب ہیں, جو وسل بلو کر رہے ہیں, جو عوام کو بتا رہے ہیں کہ یہ مقبول ترین لیڈر کے خلاف یہ سازش ہو چکی ہے, آپ ان کے خلاف مقدمے کر رہے ہیں. تو یہ ساری عجیب سی کارروائی ہے جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پاؤں ہے. یہ بس وقتی طور پر میکسیمم یہ آج جو انہوں نے ریمانڈ لینا تھا اس مقدمے میں انہوں نے لے لیا ہے. آج اس کو ہم فل اسٹرینتھ کے ساتھ انشاءاللہ دیکھیں گے, اور خان صاحب یہ شیخ صاحب کو جو ہے وہ جوڈیشل کروا کر جلد سے جلد. اچھا سر, پہلے توہین عدالت ہوتی تھی, پھر توہین الیکشن کمیشن ہوئی, اب توہین بلاول بھٹو بھی ہوگی, تو اس بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ سارے کوئی علمیہ کی گائیں ہیں, مقدس گائیں ہیں, ان کے خلاف بات نہیں ہو سکتی جو توہین بلاول بھٹو کا مقدمہ درج ہوا؟ دیکھیے کہ جب اختیار آتا ہے تو اس کا جو استعمال ہے وہ آپ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کیسی شخصیت ہیں. اب یہ جس قسم کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ یہ قانون کا مذاق ہے. قانون کے اندر چیزیں واضح طور پر لکھی گئی ہیں, قانون کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے, اور ایسے لوگوں کے خلاف کیا جا رہا ہے جو اس ملک کے جنہوں نے خدمت کی ہے. شیخ رشید صاحب اس ملک کے سینئر ترین پارلیمنٹیرین ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ سب کانٹیننٹ میں سب سے سینئر ہیں تو اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہوگی. اس وقت پاکستان کے سب سے سینئر ترین پارلیمنٹیرین جو 16 دفعہ مختلف وزارتوں پہ رہے, فیڈرل منسٹر رہے, اور جن کی بے شمار خدمات ہیں راولپنڈی کے عوام کے لیے اور پاکستان پورے کے لیے, تو ان کے ساتھ زندگی اور عمر کے آخری حصے میں جب وہ 73 ایئرز اولڈ ہیں, ایسی ٹریٹمنٹ دینا ان کو یہ بہت زیادتی ہے. شیخ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ فزیکلی تو کوئی ٹارچر نہیں کر رہے, لیکن یہ مجھے بستر نہیں دیتے, میں بزرگ ہوں, 73 سال میری عمر ہے, سردی میں مجھے بٹھا کے رکھتے ہیں, مجھے کوئی بلینکٹ نہیں دیتے, کوئی رضائی نہیں دیتے, کچھ سردی سے بچاؤ کے لیے میرا کوئی انتظام نہیں ہے. باقی تو سب میں بڑے جو ہے وہ کھلے دل سے اور کھلے سینے کے ساتھ یہ سب برداشت کر رہا ہوں, لیکن سردی ایک ایسی چیز ہے کہ جو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی. بھوک ہڑتال کا کہا تھا شیخ صاحب نے. جی, وہ شیخ صاحب ابھی میری جو کل بات ہوئی انہوں نے وہ بالکل بھوک ہڑتال پہ بھی ہیں.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا آخری بتا دیں، آپ نے کہا وہ چٹکلا شیخ صاحب نے کہا ان کے چٹکلے لوگ انجوائے کرتے ہیں، اگر آپ بتا دیں گے تو کیونکہ یہ ڈیجیٹل ہے تو لوگ سننا چاہتے ہیں شیخ صاحب کے. شیخ صاحب نے جو چٹکلا جب ذکر آیا کہ کراچی میں آپ کے خلاف FIR ہو گیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ میرا جو یورین ہے اس کے ساتھ ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اس کی ادائیں کیا ہیں اور کیا نتیجے آئیں گے. بہت شکریہ.